الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 1000 بار ڈیلی درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا مقام اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی ان قرآن مجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ. میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ صوفی حارث بھائی نے درود پاک کی فضیلت بہت ہی اچھے انداز میں بتائی، سمجھائی، اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، جو کہ صوفی کہ صلی اللہ علی محمد، چھوٹا 4 سے ہیں 4 لیکن اس کے عین نام یا کافی بھی بنتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو درجے ملیں گے. اور چھوٹا سا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد، اور وہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، آپ صرف چھوٹا سا پڑھا آپ نے، اور دن میں آپ یہ کتنی دفعہ پڑھیں گے تو کتنے 70 دروازے کھلیں گے. اور جتنے بھی رحمت کے دروازے کھلتے رہیں آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہی وہ آپ سمیٹتے جائیں گے، وہ کم نہیں ہوں گی، وہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی. اور اس کا فائدہ دنیا میں تو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ اس کا فائدہ جو آخرت میں ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے وہ میرے ساتھ ایسے بالکل ایک دم جڑے ہوئے ہوں گے. اس سے زیادہ اور کیا ہے. اور پھر اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مبارک ہے کہ وہ جنت میں سیدھا جائے گا، اور جنت میرے ساتھ ہوگا وہ. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو تر رکھیں درود پاک سے، اور یہ ہمیں معمول بنا لیں، انگلیوں پہ گنے کرتے رہیں کہ انگلیاں بھی یہ قبر میں روشنی دیں گی. نو سولر لائٹ، دس از یور لائٹ. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی روشنانی ہوگا، کوئی سولر لائٹ نہیں، کچھ نہیں. اگر قبر نے ہماری نے روشن ہونا ہے تو انہی چیزوں سے روشن ہونا ہے. اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج صوفی حارث نے ریکویسٹ کی کہ جی بیان ہونا چاہیے اولاد کی تربیت پر. ویری ویری گڈ یہ ٹاپک ہے. اس پہ میرے بہت سے بیان ہو چکے ہیں، تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے ہلکے سے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب مجھے عمل کی اور کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن صوفی حارث بھائی نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم چیزیں ہیں. جیسے کوئی چیز نر مادہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. نر بنا ہے تو مادہ بھی ہوگی اس کے ساتھ. آپ پودا لے لیں، جانور لے لیں، جاندار کوئی چیز لے لیں، آپ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے. کیوں صاحب؟
حقیقت ہے نا یہ، اس کے جوڑے بنائے، اور یہ جوڑے جو ہے نا ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات یا امت محمدی میں پیدا فرمایا، سب سے بڑی بات یہی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اپنے لیے، ہم اپنے میاں بیوی کے لیے کچھ حقوق پیدا کیے ہیں. سب سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمانے دی شان ہے کہ مرد دین کو لے کر دہلیز کے اندر تک آتا ہے. ٹرو سر، مرد جو ہے نا وہ دین کو لے کے اندر آتا ہے، اور جب دین اندر آتا ہے نا تو اس کو عورت گھر کے اندر کی چار دیواری کے اندر جو رہتی ہے نا وہ اس دین کو نسلوں تک پہنچاتی ہے. اب نسل کب تک جائے گی یہ اللہ جانتا ہے، کہ جہاں تک نسلیں چلنی ہیں، پوتے پپوتی نکڑ دادی جو بھی چلتی جائے گی، ہم تو نہیں رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی نسلیں آگے چلے گی، اور وہ دین ان تک پہنچتا جائے گا. اور اگر عورت صحیح سلیقے والی ہوگی، اسلامی تعلیمات پہ چلنے ہوگی، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نسلوں سے نسلوں تک چلتا جائے گا یہ دین. اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے. وہ بڑی بڑی باتیں تو ایک سائڈ پہ رکھ لیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر ہم چار دیواری کے اندر، صرف چار دیواری کے اندر کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو سمجھانا شروع کریں، اور اولاد کس سے سیکھتی ہے؟ اولاد ہم والدین سے سیکھتی ہے. والدین اگر آپس میں لڑیں گے تو اولاد دیکھے گی ان کو کہ what are they doing every day we will get up they just start fighting. اس سے بیڈ امپریشن، آپ کا بیڈ امپریشن بچوں پڑے گا. بچے کہیں گے ہم تو رات کو سوتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے. اس چیز کو ختم کریں. اس کی جگہ پہ آپ مدنی پھول دیجئے، پیار، محبت، اخلاق، تربیت، اور اچھی اچھی باتیں کیجیے. گھر میں ایسا ماحول کریٹ کیجیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کا گھر ایک جنت ہے. اس جنت کا سما ہو، اس کے اندر آپ کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، آپ کے بچے چھوٹے پودے ہیں آپ کے، ان کو آپ جتنی آبشاری دیں گے نا اچھی، اتنے وہ پھولے پھلیں گے. اور جب وہ پھول کے درخت بنیں گے نا اس سے اچھے پھل نکلیں گے. جب اچھے پھل نکلیں گے تو جو لوگ کھائیں گے وہ کس کو دعائیں دیں گے؟ وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہمارے یہ ہمارے والدین نے یہ چیز کی اور یہ ہم سب پھل کھا رہے ہیں. تو بچوں کو تربیت ایسی دیجئے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی طرف خود بخود چلتے ہی جائیں، کھنچتے. اب بچی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دو سال پڑھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ وہ پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ. وہ مجھے جتنی اس کی آواز آ رہی تھی جیسی بھی کر رہی تھی، لیکن وہ باقاعدہ وہ سب کے ساتھ مل کے وہ دروسی پڑھ رہی تھی. اب چھوٹی ہاؤ اولڈ شی از 3 years old بیبی. اب اندازہ کر لیں وہ 3 سال کی بچی اگر وہ اس عمر میں وہ سیکھ رہی ہے تو ماشاءاللہ جب وہ بڑی ہوتی جائے گی، اگر وہ اس طرح کا ماحول اسے ملے گا تو وہ تو ماشاءاللہ اور بھی سیکھتی جائے گی. اگر یہی اس کے سامنے یہ چیز نہ ہو اور ہم ڈسکو لے کے بیٹھ جائیں تو بچی تو ڈسکو ہی سیکھے گی نا. پھر وہ تو کھائے گی تو ڈسکو، پیے گی تو ڈسکو. اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، احادیث کا دورہ کریں گے، درود پاک پڑھیں گے تو بچہ وہ سیکھے گا. اس کو بچے کو ماحول ایسا ملے گا. تو کوشش کیجئے کہ بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کہ جو تربیت آپ نے بچپن سے اس کو کر دی نا، وہ اگر آپ نے اس کو کس قسم میں کرتے گئے تو ایک دن وہ تربیت مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس کو ایسی محافل میں لے کے جائیں، اس کی عمر کے حساب کے مطابق ایسی محافل میں لے کے جائیں جہاں وہ دین سیکھے اور دین کو فوقیت دیں، اولیت دیں. دنیاوی تعلیم ہے وہ اب اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن دین کو فوقیت، دین کے لیے سب سے پہلا کام، اس کو اس کی طرف راغب کیجئے کہ اس کو تلاوت کلام پاک گھر میں سکھائیے. بچہ ہو اسے بھی سکھائیے. آپ کی نسل چلے گی تو اسی سے چلے گی. اب یہ ہمارا یہ ہے
کہ جی کہ نسل چلے گی تو بیٹے سے چلتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے اولادوں میں سے بچی ماں باپ کی زیادہ، بہت زیادہ وہ کرتی ہے. اگر ماں باپ کو تکلیف ہو جائے نا تو بیٹا پھر بھی تھوڑا سا غور ہو جائے گا، لیکن چھوٹی بچی بھی ہوگی نا وہ اس کو دیکھے گی میری امی ابو کو یہ کیا ہو گیا. تو اگر آپ اس کی تربیت اچھی کریں گے نا تو وہ اچھی تربیت لے کے چل جائے گی. پھر اس کو ایسی محفل میں لے کے جائیں کہ جو اسلامی ہو، یہ نہیں کہ نائٹ کلبوں میں اسے لے کے چلے جائیں آپ. کوئی ایسی جگہ پہ ایسے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں جہاں پہ وہ فحشی کے گانے ہو رہے ہوں، فحشی ڈانس ہو رہا ہو، فحشی باتیں ہو رہی ہوں. اس سے آپ کے اوپر، آپ تو گناہ گار ہو رہے ہیں اور بچوں کا گناہ بھی آپ لوگوں کے اوپر ہوگا. کیوں صاحب ہے کہ نہیں؟ وہ تو بچے ہیں، معصوم ہیں. وہ بچوں کو جیسی تربیت کہیں گے وہ ویسا اسے آئے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں، اچھی باتیں سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے جی شان ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کی اسلامی لحاظ سے تربیت کر دی، ان سے اچھے والدین، اچھے اخلاق والے لوگ دوسرے اور نہیں ہوں گے. یہ سب سے اچھا اخلاق، بچوں کو اچھا اخلاق چاہیے. بچوں کو بولنے کا طریقہ بتائیے، بچوں کو بتائیے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اگر آپ بچے کو شاؤٹ کرتے رہیں گے تو بچہ تو وہ تو بچہ ہے. وہ اگر آپ نے شاؤٹ کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو شاؤٹ کر دے. پھر ہمارے میں یہ ایک سب سے بڑی خصلت ہم میں پائی جاتی ہے کہ ہم بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں. پیار سے کہتے ہیں، پیار سے ہیں کہ جی یہ بچہ بہت شیطان ہے، تم بہت شیطانی کرتے ہیں. یہ بالکل غلط، بہت بری بات ہے. یہ شیطان کا لفظ کس کے لیے ہے؟ شیطان تو مردود ہے. اس کو تو اللہ نے مردود کر کے دھتکار دیا ہوا ہے، تو ہم اس بچے کو شیطان کہہ رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. اگر آپ کو وہ زیادہ تنگ کر رہا ہے آپ شرارتی کہہ سکتے ہیں اس جگہ پہ. کیوں صوفی صاحب؟ لیکن ضروری کہ شیطان کہیں گے آپ سے. اس کو اچھے طریقے سے سکھائیے اسے. پھر ہم بچوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں. اچھا نام اس کا سلمان ہوگا تو سلو کرنا شروع کر دیں گے اسے. غلط بات. نام بگاڑنا بہت غلط اور یہ گناہ والے کام ہے. یہ ہم ان چیز کو سوچتے ہی نہیں. کتنا پیارا ارم اس کا نام ہوگا، ریمی ریمی کرنا شروع کر دیں گے اسے. غلط، بالکل ہے، غلط ہے نا. یہ اچھے ناموں سے بچوں کو پکاریے اور اچھے ناموں سے ان کو سمجھائیے کہ تمہارا کیا نام ہے، اور اسلامی نام رکھائیے. اسلامی نام رکھائیں گے بچوں کو سمجھ آئے گی، بچوں کو تربیت ہوگی. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں گے. جب تک کہ ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا ہم کسی کو درست نہیں کر سکتے. تو بچوں کی تربیت یہ ہے، ہم اپنے گھر کے اندر سے اگر شروع کریں نا تو باہر کی بات. پھر بچوں کو ہر چیز بتائیے. یہ ہمارا پیرنٹس کا یہ رائٹ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے، ہم بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو بچے بگڑیں گے. تو کون بدنام کون ہوگا؟ ہم لوگ بدنام ہوں گے. یہ کس کا بیٹا بیٹی ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا بیٹی ہے. فلاں بندے نے اس کو بچوں کو سکھایا نہیں. کون بدنام ہوگا؟ اور پھر بدنام ہم ہوں گے. اور کون؟ یہ مسلمان ہے. اور پھر ہمارا دین بدنام ہوگا. ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنا آپ درست کرنا ہے. کیوں صوفی صاحب؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ان چیزوں میں عمل نہیں کریں گے، ہم کو اللہ رب العزت عزتیں دے دے، دولت دے دے، ہر چیز دے دے. اللہ رب کو دے دی، آپ کہتے ہیں ہیلتھ ویلتھ ایوری تھنگ. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی اللہ رب العزت آپ کو دے تو سب کچھ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی. ایک غریب آدمی کو کچھ نہیں اس کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے اسے سجدے کی توفیق دے دی. وہ اس حال میں بھی اپنے بچوں کو روکی کھلا رہا ہے، اسے اسلامی تربیت دے رہا ہے. اور پڑھا لکھا انسان وہ کہیں گے یو اوکے بیبی، یو اوکے فلاں فلاں، اسے ڈفرنٹ ناموں سے پکارا جا رہا ہے.
اسے لے کے جا رہا ہے، آؤ تمہیں لیگو لینڈ لے کے جاؤں، یہ نہیں کہ آؤ تمہیں اسلامی میوزک سینٹر لے کے جاؤں، اسلامی بکس دکھاؤں، اسلامی ویڈیو دکھاؤں، آؤ تمہیں فلاں فلاں جنگل بنگل کی جو بھی وہ ٹارزن وہ یہ دکھاتے ہیں نا، یہ دکھاتے ہیں نا. اگر وہی چیز اگر ہم اپنے بچوں کو اسلامی کارٹونز دکھا دیں گے، اگر اسے سیکھے گا نا. بچوں کے اسلامی چینلز ہیں، یہ چیزیں ہمیں سکھانی ہے، ان کو تربیت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. یہ کوئی دوسرا بندہ کبھی بھی نہیں کرے گا. کہ ہم اپنے بچوں کو نرسری بھیج دیتے ہیں تو مائیں کاموں میں چلی جاتی ہیں، باپ کاموں میں چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں، بچے وہ جو سیکھے گا وہ جو اسکول میں بتایا جا رہا ہے، نہ اسے طہارت کا بتایا جا رہا ہے. وہاں پہ وہ گندے اس نے پیشاب کرے گا، اسی طرح ٹراؤزر اپنے پجامہ اوپر کر لے گا، وہ گندگی اسی طرح ہی، نہ اس کو طہارت کا پتہ ہی نہیں اسے، تو اسی طرح وہ پھر رہا ہے. اگر آپ کسی اسلامی جگہ پہ لے کے جائیں گے اسے، آپ خود گھر میں اسے طریقہ بتائیں گے تو بچہ سیکھے گا. کیوں نہیں سیکھے گا؟ ہماری فیملی میں بچے ہیں، یوسف آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اسکول وہ ہوم اسکول ہے ان کا، وہ باہر نہیں جا رہے، اور باہر سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. وہ تلاوت جو کرتا ہے بچہ، اس کا پیرنٹس سکھاتے ہیں اسے. یہ ماحول کی بات ہے. جب تک کہ اچھی تربیت نہیں ہوگی، کون دے گا تربیت؟ والدین دیں گے. سب سے پہلے والدین کو اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے کو سمجھانا ہے. اگر بچے سے لڑائی کریں گے تو وہ سیکھے گا. اگر وہی ہم پیار سے اپنے آپس میں کریں گے نا میاں بیوی، تو بچہ کتنی اچھی، ہمارے پیرنٹس میں کتنا پیار ہے، اور وہ بھی پیار سیکھیں گے پھر، اور دوسروں کے ساتھ وہ ادب سے پیش آئیں گے. ہے تو یہ ٹاپک بہت وسیع، لمبا، نہ ختم ہونے والا ہے. ایوری ورڈ لیتے جائیں گے نا، اسی آگے برانچز نکلتی آئیں گی. تو اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب سے دعا فرمائیے.